جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میری اٹیچمنٹ ہے ود کارٹونز ود اینیمیٹڈ شوز اینڈ دی افیکٹ دیٹ اٹ ہیز ناٹ جسٹ آن کڈس بٹ بڑوں پہ بھی. بنو پلانٹ چیمپ بنو, تم تو ماحول کے دشمن ہو. اچھا اور کون سا؟ اور شازل, جب وہ چیختی ہے نا شازل پہ ایک دفعہ اس کو تنگ کرتا ہے شازل, تو یہ لوگ سب سے بیسٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں I've been very frustrated جو میں دیکھتا ہوں سوات ٹورسٹ ایریاز انزا وغیرہ پلاسٹک بیگز ڈیر پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مارگالا روڈ میں لوگ اپنے شیشے نیچے کر کے گاڑیوں کے ٹریش پھینکتے ہیں, تو یا ایئر پولوشن کے مسئلے ہیں, اینڈ ہم ان چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں پلانٹ چیمپ صرف بچوں کے محدود تک نہیں, اس میں ہیومر اور ایکشن ڈالا بھی ہم لوگوں نے اسی وجہ سے ہے تاکہ بڑے بھی انجوائے کر سکیں. ہیومر ان کے لیے, وہ بھی ایکشن کو دیکھیں تو وہ بھی امپلائی ہوں کہ یار اچھا یار ٹھیک ہے اس میں تو اتنا اچھا میسج ہے, نہیں ماحول کی آلودگی کرنی, نہیں پلاسٹک ضائع کرنا, نہیں اس طرح انرجی ضائع کرنی, واٹر نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے بچے جو ہیں دے آر دا فیوچر آف پاکستان, تو وہی کریں گے کچھ, وہی چینج لے کر آئیں گے. تو جو مینی جو ہمارے جو پریویس جنریشنز دیو ٹریٹڈ پاکستان ایک طرح لائک اے گاربیج ڈمپ, ناٹ آل سم, تو گاربیج ڈمپ کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہوا ہے. تو لیکن دا فیوچر جنریشن از ٹو نو کہ اگر اس طرح یو تھرو ٹریش یا لٹر, صرف ولنز ایسے کام کرتے ہیں. تو دا موٹو از ولن نہ بنو, پلانٹ چیمپ بنو. ایفرٹ تو اوبیسلی بہت زیادہ ہوئی ہے, اینڈ اٹس ناٹ کہ آپ نے بس ابھی سوچا ابھی آپ شروع ہو گیا, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. آپ کیریکٹر سوچتے ہو, آپ اسٹوری سوچتے ہو, آپ اسکرپٹ سوچتے ہو, پھر کون کیسا ہونا چاہیے ویسا سوچتے ہو, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پائپ لائن جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اے ایئر 2 years ڈپینڈس کہ آپ کس ٹائپ کا پروڈکٹ بنانا چاہتے ہو اور اس کی بیک اینڈ پہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو میرا مطلب ڈراموں میں کام کیا ہے, تو آپ مطلب آپ نے اس لیول کو کیوں چوز کیا, کس لیول پہ؟ مطلب بچوں کی سیریز اور بچوں کا کام میں بچپن سے کرنا چاہتا تھا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میری اٹیچمنٹ ہے ود کارٹونز ود اینیمیٹڈ شوز اینڈ دی افیکٹ دیٹ اٹ ہیز ناٹ جسٹ آن کڈس بٹ بڑوں پہ بھی. تو میرا خیال ہے میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں ایک اینیمیٹڈ سیریز کے لیے کام کر رہا ہوں جو انوائرمنٹ کو فوکس کر رہی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یاد ہوگا آپ کو بچپن میں ہم نے ایک کیپٹن پلانٹ شو دیکھا تھا, وہ انوائرمنٹ پہ تھا, اس کا کتنا اثر ہوا ہم پہ کہ وہ چیزیں ابھی بھی ہمارے ذہن میں لاکڈ ہیں. اب وہی جنریشن ہے ہم جنہوں نے وہ دیکھا تھا, اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہمارے ابھی تک چھپا ہوا ہے ہمارے ذہن میں. تو اس سے اچھی چیز کیا ہے کہ اگر ہم ابھی سے بچوں کو ایجوکیٹ کریں جو 20 سال بعد جو ہے وہ اچھے اداروں میں اچھی پوزیشنز میں ہوں گے, اور they can actually try to bring a change. اور ایسے ہے کہ بچے بات کو جلدی پک کر لیتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید پھر یہ چیز انہوں نے بالکل جیسے کہ وہ کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ وہی کام بعد میں کر بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور کارٹونز کا افیکٹ بچوں پہ بہت زیادہ ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نہ صرف بچوں پہ بلکہ بڑوں پہ بھی ہے. اور کارٹون اور اینیمیٹڈ انڈسٹری اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریز میں ہے, تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان میں یہ دوسری مووی ہے میرے خیال سے اس طرح نہیں, بہت سی آئی ہیں اس پچھلے کچھ سالوں میں جنہوں نے بزنس بھی اچھا کیا, اور ابھی آنے والی بھی ہیں. میں ٹریلرز دیکھ رہا ہوں جو 1-2 فیچر لینتھ موویز, یہ تو پھر بھی ایپیسوڈز ہیں, فیچر لینتھ موویز بھی چل رہی ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو آپ کو کیسا لگا یہاں اس مووی میں کام کر کے؟ اگین مووی نہیں ہے, ایک سیریز ہے. بہت اچھا, ویری لکی, ویری پراؤڈ. اس طرح کا کام میں خود بھی کرنا چاہوں گا آگے, اور جیسی بھی اپرچونیٹیز ملیں میں اویل کروں گا. اور آپ کافی عرصے سے گم تھے, اس کی کیا ریزن تھی؟ پرسنل ریزنس. اور نیکسٹ پروجیکٹ کچھ آ رہے ہیں یا نہیں؟ آ رہے ہیں, وہ بھی میں انہی پلیٹ فارمز پہ اس کے بارے میں بات کروں گا جو اس کے ریلیٹڈ ہوگی. ابھی فی الحال پلانٹ چیمپ پہ بات کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, مطلب آپ نے یہاں پہ پاکستان میں کیا ایسا دیکھا کہ آپ نے سوچا کہ یہ سیریز بنائی جائے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے مسئلے ہیں اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. فار انسٹنس شروع سے میرا یہی ارادہ تھا, جب میں ایون گانے کرتا تھا, اینٹی کرپشن سانگ تھا میرا مسٹر فراڈی ہے, یا اے جواں, یا دل سے پاکستان, ایسے موٹیویشنل سانگس ہے. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو آرٹ فار آرٹس یا انٹرٹینمنٹ فار انٹرٹینمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے, ایک ڈیپر میسج ہونا چاہیے. تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں I've been very frustrated
جو میں دیکھتا ہوں سوات ٹورسٹ ایریاز انزا وغیرہ پلاسٹک بیگز کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مارگالا روڈ میں لوگ اپنے شیشے نیچے کر کے گاڑیوں کے ٹریش پھینکتے ہیں, تو یا ایئر پولوشن کے مسئلے, اینڈ ہم ان چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ میسیجز ہیں فار دا یوتھ. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, ڈیفارسٹیشن بھی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ایوری باڈی, آل دا یوتھ, آل آف پاکستان گیٹس انوالو, کہ ہم پاکستان کو ایک خوبصورت, صاف ترین, فل آف ٹریز, فل آف بیوٹی دوبارہ کریں. اور آپ نے یہ اسپیشلی بچوں کے لیے ہی کیوں چوز کیا, مطلب اینیمیشن اس طرح کی؟ بیکاز بچے جو ہیں دے آر دا فیوچر آف پاکستان. تو وہی کریں گے کچھ, وہی چینج لے کر آئیں گے. تو جو ہمارے جو پریویس جنریشنز دیو ٹریٹڈ پاکستان ایک طرح لائک اے گاربیج ڈمپ, ناٹ آل, سم. تو گاربیج ڈمپ کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہوا ہے. تو لیکن دا فیوچر جنریشن از ٹو نو کہ اگر اس طرح یو تھرو ٹریش یا لٹر, صرف ولنز ایسے کام کرتے ہیں. تو دا موٹو از ولن نہ بنو, پلانٹ چیمپ بنو. اور آپ کافی عرصے سے گم تھے, اس کی کیا ریزن تھی؟ سوری کیا؟ آپ کافی عرصے سے گم تھے, اس کی کیا ریزن تھی؟ میں گم تو نہیں تھا, بیسکلی بہائنڈ دا سینس کام کر رہا ہوں, پروڈکشنز پہ کام کر رہا ہوں, ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. لیکن اور اس قسم کے پروجیکٹس ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں, پروڈیوس ہونے میں. اس کے علاوہ ایک اینیمیٹڈ فیچر فلم کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں, اس میں بھی کافی ٹائم لگ رہا ہے. اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مووی کہاں تک جائے گی, اس کا کیا فیوچر؟ انشاءاللہ کہ یہ جو اینیمیٹڈ ٹی وی سیریز ہے, ہم 10 ایپیسوڈز ابھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی پی ٹی وی پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ آن لائن بھی لانچ کریں گے, ہر جگہ لانچ کریں گے. تو یہ پلان ہے کہ اس کا کافی اسٹرانگ امپیکٹ ہو, اور یہ کرتے رہیں گے ایپیسوڈز, اور آگے جا کے ایک فلم بھی بنائیں گے اس کے اوپر. اوکے, تھینک یو سو مچ. اس کی کتنے ایپیسوڈ ہیں اور اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگا, کتنی ایفرٹس ہوئی ہے سر؟ ایفرٹ تو اوبیسلی بہت زیادہ ہوئی ہے, اینڈ اٹس ناٹ کہ آپ نے بس ابھی سوچا ابھی آپ شروع ہو گیا. اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. آپ کیریکٹر سوچتے ہو, آپ اسٹوری سوچتے ہو, آپ اسکرپٹ سوچتے ہو, پھر کون کیسا ہونا چاہیے ویسا سوچتے ہو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پائپ لائن جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک a year 2 years ڈپینڈس کہ آپ کس ٹائپ کا پروڈکٹ بنانا چاہتے ہو, اور اس کی بیک اینڈ پہ کیا کیا چیزیں ہیں. کتنا ٹائم لگا اس کو, مطلب کب سے یہ ریڈی ہو رہی تھی؟ یہ آئی کین سے کہ یہ آئی گیسٹ لاسٹ ایئر, بلکہ اس سے پہلے دماغ میں آپ کے آئیڈیاز بہت سارے تھے. جیسے برقع ایونجر جو ہے وہ بہت عرصے سے 3-4 سال سے دماغ میں چل رہا تھا, لیکن پروڈکشن ایک دم سے ہی پھر سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا بھی ایسا ہی سین ہوا ہے کہ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ بچوں کے لیے ایک اور برقع ایونجر کے بعد ایک ایسا ایپیسوڈ یا کہ ایسی چیز کانٹینٹ بنایا جائے جو کہ بچے اس سے کچھ سیکھیں اور ہمارا ایک میسیج بھی ہو اس کے اندر. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں, لیٹس سی کتنے ایپیسوڈس آتے ہیں. اور بیکاز ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ اف وی ہیڈ اے گریٹ آڈینس تو ہم انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے. کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر از برائٹ اوبویسلی, اینڈ ماشاء اللہ سے پاکستان میں اب اس طرح کی سیریز آ رہی ہیں, بجائے ایسے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ فورن سیریز دکھائیں یا پھر کچھ اور دکھائیں کہ وہ دوسرا کلچر سیکھیں. ہم پاکستان جو ہے اپنا کلچر پریزنٹ کریں, ہم اپنے میسیجز پریزنٹ کریں کہ بچے جو ہیں ہمارے کلچر میں رہتے ہوئے ہماری سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہوئے پھر سیکھیں اس سے. اوکے, تھینک یو. فلزا آسم. وعلیکم السلام. آپ نے اس میں کام کیا یا پھر نہیں؟ میں نے اس میں کام کیا, میں نے ایز اے اسکرپٹ رائٹر, اسکرپٹ سپروائزر اس ٹی وی سیریز میں کام کیا ہے. تو آپ نے مطلب کہاں سے یہ آئیڈیا لیا, آپ کے خود کے دماغ میں آیا یا پھر ویسے؟ بیسیکلی اٹ آل اسٹارٹیڈ ود دا courtesy of Sir Haroon. He was the creator. وہ کریٹر ہے, ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے انیشلی ایک پلاٹ کو کریٹ کیا سبجیکٹ وائز, ٹھیک ہے, اس کا سبجیکٹ لائے. ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا. یہ ٹوٹلی کریشن سر ہارون کی ہے, اینڈ آئی کولیبریٹڈ ود ہیم. آئی گاٹ ٹو ورک ود ہیم آن دا اسکرپٹس. دین پھر اور اسکرپٹس کے پھر ہم نے ڈفرینٹ آئیڈیاز لائک, یہ ایک طرح سے ٹیم ورک تھا بٹوین می اینڈ سر ہارون. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جو انوائرمنٹل کرائسس تھے, جو کلائمیٹ کرائسس اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے,
ہم نے اس چیز کو کہا کہ کس طرح کاؤنٹر کریں, اس کی کس طرح پازیٹیو میسیجنگ آگے سوسائٹی میں دے سکیں, کس طرح بچوں کو سکھائیں کہ یار یہ ہمارا ہی ملک ہے, ہم ہی اس کی ذمہ دار ہے, یہ ماحول ہماری ہی ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کو صاف رکھنا. تو اسی طرح کرتے کرتے ہم نے پھر اسکرپٹس کے آئیڈیاز لینے شروع کیے. جیسے ہم نے پہلی اپنی اسکرپٹ کی انرجی کنزرویشن پہ. اب وہ انرجی کنزرویشن کیا ہے, یار بجلی بچاؤ, اپنے ملک کی بچانی ہے نا, ضائع تو نہیں کرنی. پھر اسی طرح ہم نے ایئر پولوشن, جب ہم نے لاہور کا سنا کہ لاہور میں کتنی زیادہ اسموگ ہوتی ہے, اس سے کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, لنگس آپ کے خراب ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتا ہے. اب آپ پھر پلاسٹک, ٹھیک ہے, پلاسٹک پھینکنا, کچرا کرنا, بیکٹیریا, پیراسائٹس آپ کو لگتے ہیں. تو ایک طرح سے ماحول کی آلودگی ہماری جان کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہم نے اسی طرح ڈفرینٹ تھیمز اٹھائی, ہم نے اس کی اسکرپٹس پہ کام کیا. پھر ایز اے اسکرپٹ رائٹر آئی روٹ دم ڈاؤن. اس کے پھر ہم نے اور بھی, پھر ہم نے اس میں کیا, کیونکہ یہ بچوں کے لیے تھا, ایک اینیمیشن سیریز تھی, تو وی ہیڈ ٹو بی مور کریٹیو. تو پھر میں سوچتی تھی کہ ہیومر بھی ایڈ کیا جائے, ایکشن بھی ہو, پھر پازیٹیو میسیجنگ ہو, تاکہ وہ بچہ ایبزارب کر سکے اسے سکھایا کیا جا رہا ہے. کیونکہ لیکچر کے طور پہ آپ کبھی بھی بچوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے. اور آپ نے اسپیشلی بچوں کو ہی ٹارگیٹ کیوں کیا؟ بچوں کو ٹارگیٹ اس لیے کیا کیونکہ اب کون ہے, وہ بچے ہی ہماری نسلیں ہیں, آنے والی جنریشن ہے, وہ ہی ہماری یوتھ ہے. ہم لوگوں نے تو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا نا. لیکن دیکھیں پلانٹ چیمپ صرف بچوں کے محدود تک نہیں, اس میں ہیومر اور ایکشن ڈالا بھی ہم لوگوں نے اسی وجہ سے ہے تاکہ بڑے بھی انجوائے کر سکیں. ہیومر ان کے لیے, وہ بھی ایکشن کو دیکھیں تو وہ بھی امپلائی ہوں کہ یار اچھا یار ٹھیک ہے, اس میں تو اتنا اچھا میسیج ہے, نہیں ماحول کی آلودگی کرنی, نہیں پلاسٹک ضائع کرنا, نہیں اس طرح انرجی ضائع کرنی, واٹر نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے 2025 اسلام آباد میں شاید پانی کی قلت ہو جائے تو کون ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرے گا. تو پلانٹ چیمپس بیسیکلی سارے میجر جو میٹا نیریٹیوز ہیں نا, جو میٹا ایشوز ہیں اس وقت کے کلائمیٹ کرائسس کو لے کر, انوائرمنٹل چینج کو لے کر, اس کو یہ پلانٹ چیمپس کاؤنٹر کر رہے ہیں اپنی پازیٹیو میسیجنگ سے, اپنے ہیومر سے. تو ایک طرح سے ٹارگیٹ آڈینس بچہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ بچوں سے ہم نے بڑوں کی طرف بھی دھیان دیا, ان کے لیے بھی ہم نے پلانٹ چیمپس کو اتنا ہی انٹرٹیننگ رکھا ہے کہ تاکہ سوشل ویلیوز, مورل ویلیوز ہم اپنی کلچر میں جنریٹ کر سکیں, اسپیشلی ہمارے پاکستانی کلچر میں. اور نو ڈاؤٹ ورلڈ وائڈ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ٹی وی شو سے وہ لوگ اچھی مورل ویلیوز اور اچھی چیزیں سیکھ سکیں. اور کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آئی وانٹ کہ اس کا فیوچر اتنا ہو کہ I really want this to be a huge success, کیونکہ ہم سب لوگوں نے اس میں بہت زیادہ محنت ڈالی ہے, بہت محنت کی, اور فیوچر یہ ہے کہ لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں جو اس میں تعلیم دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا میں یہ فیوچر دیکھنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ دن سنیما میں آئے, ایک مووی کی طرح آئے, بچے اس سے سیکھیں, بڑے اس سے سیکھیں, اور بچے بڑوں کو بتائیں, بڑے بچوں کو بتائیں اچھی ویلیوز, ٹھیک ہے, ماحول کے بارے میں, کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ کرائسس, تو تاکہ ہم ایز اے لائک تھرڈ ڈیولپنگ کنٹری, ٹھیک ہے, ایز این انڈر ڈیولپ کنٹری, ہم بھی تو پیچھے نہ رہے نا, ہم بھی آگے بڑھیں, ہم بھی اپنے ماحول سے, ماحول کی جو یہ نیگیٹو پولوشن ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا سیکھیں. ہماری بھی جو جنریشن ہے, ہماری یوتھ ہے, وہ ان سب چیزوں کو سیکھ سکے. تو کیوں نہیں, تو اس کا میں چاہتی ہوں کہ اس کا لائک جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس مقام پہ پہنچنا چاہیے, بڑے مقام پہ پہنچنا چاہیے, اچھے مقام پہ, اچھی میسیجز کے ساتھ ایک چینج لانا چاہیے ہمارے کلچر کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہماری آنے والی جنریشن اور نسلوں کے لیے. یہ ایک چینج ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں اور وہ سیکھیں اور وہ یاد رکھیں کہ یار ٹھیک ہے, پلانٹ چیمپس واز دیئر, جس نے ہمیں سکھایا کہ اپنے ملک سے کیسے پیار کرنا ہے, اپنے ملک کی صفائی کیسے کرنی ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج بچے پک کریں گے؟ بالکل کریں گے, کیونکہ یہ بچے بھی کیا ہیں, چھوٹے چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں, ان کے پاس اتنی امیزنگ سی سپر پاورز ہیں, ان سپر پاورز کو یوز کرتے ہیں. اور پھر پلیوٹیو کا کریکٹر, پھر ٹراش مانسٹر, تو یہ سب نا بچے کریکٹر اتنے انرجیٹک ہیں کہ بچے خود بخود انجوائے کریں گے. اور پلس نا بچوں کی کوگنیٹیو اسکلز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں, وہ ایبزارب کرتے ہیں. تو وہ یہ کلرز دیکھیں گے, اور وہ جب وہ ان کیریکٹرز کو دیکھیں گے, پھر وہ ان کی باتیں سنیں گے. تو اسکرپٹنگ میں کیا ہوتا ہے, میجرلی ڈائلاگس ویلیو. تو وی میڈ شور کہ ہمارے ڈائلاگز ایسے ہوں کہ بچے وہ پک کر سکیں کہ ماحول کے دشمن نہ بنو, ولن نہ بنو, ٹھیک ہے, تم تو ماحول کے دشمن ہو, پلانٹ چیمپس بنو, کچرا نہ پھینکو. سو وی میڈ شور کہ بچے وہ چیزیں, وہ لائنس پک کر سکیں, کیونکہ بچوں کے ایک اندر ہوتا ہے کہ ان کے برین کے اندر ہوتا ہے کہ ریپیٹیٹیو اسٹیٹمنٹس اور وہ چیزیں وہ لوگ کافی ایبزارب کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں, پھر وہ اپنے ایکشنس کو ان چیزوں سے بہتر کرتے ہیں. اور اب اسپیشل ڈائلاگ جو اس کا ہے وہ اوکے, سو میرا فیوریٹ ڈائلاگ, کافی ڈائلاگز ہے کیونکہ لکھا ہے اب, ٹھیک ہے,
لیکن میرے فیوریٹ ڈائلاگز ہے ویلن نہ بنو پلانٹ چیمپ بنو تم تو ماحول کے دشمن ہو. اچھا اور کون سا؟ اور شازل جب وہ چیختی ہے نا شازل پہ ایک دفعہ اس کو تنگ کرتا ہے شازل تو یہ نا سب سے بیسٹ ہے. اوکے تھینک یو تھینک یو سو مچ.